نہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، نہ ہی ایسے مواقع ہیں جس میں بالکل ہی ایشین ٹائیگر بننے والا ہے. تو کہ آپ سی پیک کی جو پوٹینشیل ہے اس کو صحیح طور پہ ریئلائز بھی کریں، کیونکہ آپ نے جب بزنس کرنا ہے تو آپ کسی نکمے ملک یا نکمے آدمی سے تو نہیں کریں، کیونکہ آدمی پیسہ کس لیے بناتا ہے؟ آسودگی کے لیے، آسانیوں کے لیے. تو اگر کسی ملک میں پیسہ ڈالوں اور آسودگی نہ آئے تو پھر تو میں نہیں ڈالوں گا نا. تو ہم مہمان نواز یقیناً ہے لیکن انویسٹمنٹ نواز نہیں ہے. اور میرا مطلب نواز شریف صاحب نہیں ہے، میرا مطلب ہے نواز کا مطلب ہے ٹو اٹریکٹ. یہ ہو کہ آپ صرف سسٹینیبل پروجیکٹس کریں. اگر آپ اچھے سسٹینیبل گرین پروجیکٹس کریں جس سے آپ ملٹیپلائی کر سکیں اکانومی کو، تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ ایسے پروجیکٹ کریں گے کہ جی ایم این اے صاحب کے گھر پہ کے سامنے سے ایک سڑک گزر جائے اور چاہے اس کی ضرورت ہو نہ ہو، تو ایسے تو فائدہ کریں گے نا، لانگ ٹرم میں بھی فائدہ کریں گے. لیکن پاکستان کا سب سے زیادہ نیشنل ڈیٹ سی پیک کا نہیں ہے، وہ ملٹی ڈونرز کا ہے. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we are pleased to have Dr. Hassan Daud Barchab. He is an associate professor, former CEO, Khyber Pakhtunkhwa Board of Investments, former director and coordinator CPAC projects. How are you, sir? Very good, thank you. Thank you for having me. Thank you, sir. Honor to have you on our show. Sir, ہم جو اس آج بات کریں گے that would be on CPAC, Special Economic Zones, اور اس سے ریلیونٹ جو چیلنجز ہیں اور پاکستان کے لیے وہ سی پیک شروع سے ہی یہی کہا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمیٹیو ہے ان ٹرمز آف کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے. اچھا، ہماری جو اکنامک کرائسس ہے ابھی تو بہت ہی زیادہ، پہلے فائنینشیل کرائسس تھا، پھر اکنامک کرائسس اسی نے ٹرکل ڈاؤن کیا. تو سی پیک جو ہے اس کے آج کل کے جو کرنٹ چیلنجز ہیں، پہلے میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کرنٹ کیا سچویشن ہے اور کیا کرنٹ چیلنجز ہیں سی پیک کو جو فیس ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. آئی تھنک جب آپ چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو یہ ریئلائز ضرور کیجیے گا کہ چیلنجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو روک کے سائڈ پہ کر دیں. چیلنجز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر پروجیکٹ میں ہوتے ہیں، ہر انیشیٹو میں ہوتے ہیں. آدمی لائف از فل آف چیلنجز، اینڈ اف دیئر ور نو چیلنجز تو پھر وہ انٹرسٹنگ کیسے ہوتی؟ تو لائف کی انٹرسٹ، پروجیکٹس کی انٹرسٹ، ورک کی انٹرسٹ اسی میں ہوتی ہے جب اس میں نئے چیلنجز ہوں. اور جب وہ چیلنجز آپ یا کوئی بھی برج آپ کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کو اس کے آؤٹ کم، اس کے ڈیلیوریبل اور اس کے ریزلٹس میں جو فیڈ بیک ملتی ہے، جو آپ کی نیشنل انڈاؤمنٹ میں انکریز آتی ہے، یا اوور آل آپ کی جو نیشنل ویلیو ہے اس کے اندر انکریز آتی ہے، تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیلنجز ہونا برا نہیں ہے. چیلنجز کو ریئلائز کرنا اور ان چیلنجز کے اگینسٹ اپنا ایک رسک میٹیگیشن پلان کے نہ ہونا ایک بری بات ہے. اگر آپ کے پاس رسک ہے اور رسک کے اگینسٹ آپ کے پاس میٹیگیشن پلان ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. جتنے مرضی رسک ہوں ان کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورس ہے، مٹیریل ریسورس ہے، یا ادروائز ایک ول ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک جو چیلنجز ہیں وہ ملٹی فیسٹڈ ہے. ایک پہلا چیلنج سیکیورٹی کا ہے نیچرلی، کہ آپ کے ہاں ون وے اور دی ادر کچھ ایشوز ہوتے رہتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، ناٹ جسٹ فار دا سی پیک بٹ آلسو اوور آل نیشنل گروتھ کے لیے. دوسرا ہے آپ کا نیریٹو کا، کہ آپ کے ملک کے اندر ایک آپ نے کچھ چیلنجز کی بات کی، اکنامک کرائسس، جو کہ میرے نزدیک اتنا پروفاؤنڈ نہیں ہے جتنا ہم کہتے ہیں. ہمارے ہاں نا بہت ایکسٹریم ہے. ہمارے ہاں ڈومز ڈے سینیریو ہے کہ جی ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ملک بہت ترقی کرنے والا ہے. تو آئی تھنک دونوں جو ہیں وہ اپنے طور پہ ایگزیجریشن ہے. نہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، نہ ہی ایسے مواقع ہیں جس میں بالکل ہی ایشین ٹائیگر بننے والا ہے. تو سم ویئر ان بٹوین، اینڈ آئی بلیو کہ ریمیننگ سم ویئر ان بٹوین از اوکے، جس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں. سلولی اینڈ گریجولی آپ وہ اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں، وہ گروتھ نیریٹیو حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارا ایک نیریٹیو بھی پور ہے کہ جی ادھر انویسٹمنٹ کے لیے مواقع کم ہیں، یا انویسٹمنٹ کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، جو کہ کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کا رول آتا ہے، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. تیسرا جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی ہے، اسپیشلی نئے آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا. اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگوں کے جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا، کیونکہ آج کل کے دور میں جدت، انوویشن اگر وہ نہیں ہے
تو پھر آپ بزنس کتنا بھی ہو, کتنا بھی انویسٹمنٹ کر لیں, وہ آگے نہیں چل سکتا. تو جدت ہونا, انوویشن ہونا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونا, ریسرچ کی ریپوزیٹری ہونا, یہ بہت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے ہماری بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. جو پانچواں جو بہت ہی امپورٹنٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ سی پیک کی جو پوٹینشیل ہے اس کو صحیح طور پہ ریئلائز بھی کریں. آپ کہتے رہیں کہ یہ گیم چینجر ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, لیکن وہ کیا ہے, وہ کیا اسپیکٹس ہیں جن کے تھرو آپ اس کو چینج کرتے ہیں. ایک تو پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں نا, لیکن ایک ریئلسٹک سلوگن بھی ہوتا ہے, ایک ریئلسٹک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے جس کو آپ نے گریب کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ ہماری جو ریئلائزیشن ہے آف دی پوٹینشیل آف سی پیک وہ بھی اتنا نہیں ہے. وہ سطحی کچھ باتیں ہیں, کچھ ایسی ڈسکشن ہے جس کو ہم کرتے ہیں کبھی تقریروں میں, کبھی شام کے 8 سے 10 کے شوز میں, لیکن اوورآل اس کی سے 2030 کے اندر کیا شیپ ہوگی یا 2035 کے اندر کیا شیپ ہوگی, وہ اس کی ریئلائزیشن کچھ لوگوں کو ہے جو کہ اس کے ساتھ انوالو ہے, بٹ جنرل ماسز کو نہیں ہے جس کو دینے کی. اور لاسٹلی یہ کہ ہماری جو ایکسیپٹنس آف ٹیکنالوجی ہے یا جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کے لیے جس طرح اے آئی روبوٹکس آ رہا ہے, اس کی ایکسیپٹنس ایز اے سوسائٹی اور ایز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یا ایز اے گورنمنٹ, ایز انٹرپرینورس, وہ بہت کم ہے. ہم جا رہے ہیں سلولی اس طرف, لیکن ابھی جس تیزی سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے, جس تیزی سے بزنس کا اور ریجنل کنیکٹیوٹی کا کینوس تبدیل ہو رہا ہے, آئی تھنک اس سپیڈ سے ہم آگے نہیں بڑھے. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں. لیکن اچھا اگر دیکھیں, آپ نے کہا کہ جو پوٹینشیل ہے سی پیک کا وہ ابھی تک کچھ لوگوں کو پتہ ہے, وہ میسز کو نہیں پتہ, تو وہ کیا پوٹینشیل ہے, آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے پلیز؟ دیکھیں, جب بھی کسی ملک کی انڈاؤمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ اس میں کیا نیچرل ایبیلٹیز ہیں, اس کے اندر 3 چیزیں آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا یہ کہ اس کی جغرافی کیا ہے, وہ کس جگہ پہ ہے, کیا وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے وہ فائدہ اٹھا سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی نیچرل انڈاؤمنٹ کیا ہے, کیا معدنیات ہیں, کیا پانی ہے, کیا سن لائٹ ہے, کیا ایسے منرلز ہیں جن کے تھرو گروتھ ہو سکتی ہے, کیا ایسے پروڈکٹس ہیں. اور تیسرا یہ کنیکٹیوٹی, کہ آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی, کیا آپ کے ود ان دی کنٹری کیا روڈز ہیں. تو آئی تھنک پاکستان ان تمام چیزوں کی صلاحیت رکھتا ہے, اور سی پیک کے تھرو ہم ان تمام چیزوں کو مزید بہتر کر رہے ہیں. آپ کی چائنا کے ساتھ کنیکٹیوٹی, آپ کی افغانستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی, آپ کی سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور بڑھ چکی بھی ہے کچھ حد تک. اور مزید بڑھنے کی ضرورت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ابھی تو وی ہیو جسٹ ریچ فیز 1 کمپلیٹ ہوا ہے, فیز 2 میں جا رہے ہیں. کچھ کووڈ کی وجہ سے ہم سلو ہو گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ایک ایک. جغرافی ہم گوادر کے تھرو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشین کنٹریز جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں یا ایون ڈبل لینڈ لاکڈ ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیبر بھی لینڈ لاک, آپ بھی لینڈ لاکڈ ہیں, آپ کا نیبر بھی لینڈ لاکڈ ہے. تو اگر وہ ہیں اور ان کے لیے آپ گوادر مال اور رسد کی سپلائی کے لیے یوز کرتے ہیں, سو آئی تھنک یہ اس لحاظ سے بہت ہیوج اپرچونٹی. پھر آتی ہے نیچرل انڈاؤمنٹ جو میں نے آپ کو کہا, تو اس لحاظ سے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں, چاہے وہ ریکوڈیک کی مائن ہو, سینڈک کا پروجیکٹ ہو, ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں جو پانی سے ہو رہے ہیں, یا ہمارے اپنے اوور آل جو ریسورسز ہیں وہ ہوں, ہیومن ریسورس ہو, جو خدا کی دیے ہوئی چیزیں ہیں ہم پہ, وہ سب بے انتہا ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کی. جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی. تو سی پیک کی روڈز اور انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ سے, آپٹیکل فائبر کی کنیکٹیوٹی سے آپ اپنے ریجن کے اندر ایک کمپیٹیٹیو بن رہے ہیں. کیونکہ آپ نے جب بزنس کرنا ہے تو آپ کسی نکمے ملک یا نکمے آدمی سے تو نہیں کریں گے نا. تو اس لحاظ سے جو بھی آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو آپ ریموو کرتے ہیں. تو سی پیک ہمیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے اپرچونٹی, جس کے اندر رہتے ہوئے ہم چائنا کی سپورٹ سے ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے آپ کی ٹریڈ, بزنس, اوور آل کنیکٹیوٹی امپروو کر رہی. سر کنیکٹیوٹی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, یہ تو فرسٹ فیزز میں سے تھا نا. جو نیکسٹ فیزز تھا وہ فیزز تھے, وہ تھا اسپیشل اکنامک زونز, ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کی اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ ایک اسپیشل اس لحاظ سے بھی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت ساری ایسے فیکٹرز انوالو تھے جو کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ایزی سمجھ لیں کہ بہت ایزی تھے ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام.
ان میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ امپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں ہے, ٹیکس کارپوریٹ ٹیکس میں ایگزمپشن ہے فار 10 ایئرس, جبکہ انڈیا پہ آئی گیس 5 ایئرس ہے, بنگلہ دیش میں 2 ایئرس ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ وی aren't able to attract. اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو ہماری اسپیشل اکنامک زونس کے نمبرز ہیں وہ بھی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو آر جو نیبرز ہیں. تو کیا, میرا پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں اٹریکٹ کر سکیں؟ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ڈائریکٹ سی پیک سے تعلق نہیں ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ہمیں ہر صورت چاہیے. سی پیک ہے کہ نہیں سی پیک ہے, ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ ہم دنیا میں کمپیٹیٹیو ہو سکیں. یہاں پر ہمارے جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے وہ تیز ہو سکے. باہر سے جب آپ کے پاس اچھی انڈسٹری ملٹی نیشنل انٹرپرائزز آتی ہیں تو وہ ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ پھر آپ کی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ فردر کرتے ہیں اور آپ ایک دنیا کے جو اوور آل بزنس کی ویلیو چین ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. جو ہمارے جو چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف ڈی آئی کم آیا, ویسے تو ایف ڈی آئی زیادہ ہے. اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال بھی ہمارے جو ایئر آن ایئر جو ہماری ایف ڈی آئی وہ انکریز ہوئی. لیکن ایف ڈی آئی انکریز کرنے کے لیے نا آپ کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے, ایک ایسا سازگار ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے جس میں لوگ آئیں, انویسٹ کریں, پیسہ بنائیں اور ہم سے بھی شیئر کریں اور باہر بھی لے کے جائیں. کیونکہ پیسہ بنانا بہت ضروری ہے. پیسہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے نیشنز کے لیے بھی, کیونکہ ان کی اکانومی چلنی ہوتی ہے نا, ویل آف بزنس نے چلنا ہوتا ہے اور بزنس مین کے لیے تو نیچرلی ہوتا ہی. تو اس لحاظ سے آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کو ون ونڈو کی سروس ملے, لوگوں کو اچھا ماحول ملے, اچھے لوگ ملے جن سے وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کام کرنے والے ہیں, ان میں کم میں نہ ہو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, پروڈکٹیو ہو تو, اور روڈز اچھی ہوں, سیکیورٹی کے کوئی ایشو نہ ہو, لڑائیاں کم کرتے ہوں. ایک اچھا انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, کیونکہ آدمی پیسہ کس لیے بناتا ہے؟ آسودگی کے لیے, آسانیوں کے لیے. تو اگر کسی ملک میں پیسہ ڈالوں اور آسودگی نہ آئے تو پھر تو میں نہیں ڈالوں گا نا. آپ کی انوائرمنٹ ہو, اور یہ کوئی اکیلا میں اور آپ نہیں کر سکتے, یہ پوری گورنمنٹس نے کرنا ہوتا ہے. کسے کہتے ہیں آل آف گورنمنٹ اپروچ یا آل آف نیشن اپروچ اس کو لے کے جانا پڑتا ہے کہ ساری نیشن فرینڈلی ہو ٹورڈز انویسٹر. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ہمیں اپنے کلچر کو تھوڑا سا امپروو, ہم مہمان نواز یقیناً ہے لیکن انویسٹمنٹ نواز نہیں ہے. اور میرا مطلب نواز شریف صاحب نہیں ہے, میرا مطلب ہے نواز کا مطلب ہے ٹو اٹریکٹ. سو اس لحاظ سے آئی تھنک ہمیں مزید اپنے کریکٹر کو, اپنے کنڈکٹ کو امپروو کرنا ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہو اسپیشلی, بلکہ چاہے وہ اکیڈیمیا ہو جس کو میں پارشلی ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں. اکیڈیمیا کا ایٹیٹیوڈ, جب آپ بزنس پڑھا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو آپ ان کو بتائیں کہ کس طرح بزنس کرنا ہے, کیسے نرچر کی جاتی ہیں ریلیشن شپ, کیسے آپ فاسٹر کرتے ہیں پارٹنرشپس. اگر آپ یہ چیز سکھا دیں گے تو آپ کے ینگ انٹرپرینورز جہاں پر ہیں, ورنہ تو پھر دفتروں میں بیٹھے رہیں گے کمپیوٹر کے آگے, خواب دیکھتے رہیں گے آنکھیں کھول کے. تو اگر آپ نے واقعی کوئی ٹینجیبل رزلٹ لانا ہے اس کے لیے آپ کو اوور آل کلچر, کنڈکٹ, کریکٹر سب کچھ بدلنا ہوگا. آپ کو انصاف پہ مبنی سسٹم لانا ہوگا, کیونکہ کانفلکٹ آ جاتا ہے بزنس کے اندر, تو کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہونے پڑیں گے. جسٹس سسٹم جو ہے, جسٹس سسٹم, کانفلکٹ ریزولوشن سسٹم, آربیٹریشن سسٹم, یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی کرنی پڑیں گی. پھر ون ونڈو کہ میں گیا تو ایک ہی بلڈنگ کے نیچے, جس طرح آپ کا یہ این اے ایس ٹی پی ہے, اس کے اندر ہر فیسلٹی اگر اویلیبل ہو جائے تو میں ساری چیزیں کر سکتا ہوں. ہم کہنے کی حد تک یہ نہیں ہے کہ ون ونڈو ہو جائے, کرنے کی حد تک ہے. اور آئی تھنک اب ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ لوگ مطلب ہے بہت آسانی سے ان کے پاس بہتر آپشن آ جاتی ہیں. ہمارے ساتھ لاؤس ہے, ویتنام ہے, دبئی ہے, قطر ہے, سعودیہ کو اب آپ دیکھ لیں کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اور ہم سے ہی سیکھ کر رہے ہیں. وہ مجھے پتہ ہے جب ہم بہت ینگسٹر ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ سعودیز آتے تھے یہاں پر ٹریننگ کرتے تھے, یونیورسٹیز میں ہوتے تھے, مڈل ایسٹ سے لوگ آتے تھے, اب ہم جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے ہمیں سیکھنی ہوگی, اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈر. سب سے زیادہ تو ہم سر چائنیز سے سیکھ سکتے ہیں نا. دیکھیں انہوں نے تو ہمیں اپرچونٹی بھی پرووائڈ کی ہیں, اور ہمارا بہت سارے جو آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور ہم چائنیز سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ ڈائریکٹ اگر یہاں پہ بھی لیٹس سے کہ چائنیز آتے ہیں اور وہاں یہاں پہ انفراسٹرکچر کے تھرو یہاں پہ جو چیزیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں, اور پھر باقی مارکیٹ سے وہ ہماری جو لیبر ہے اس کو ٹرین کریں گے نا, اس کو اسکلڈ کریں گے. بٹ ہم تو چائنیز کو یہاں پہ تو سیف انوائرمنٹ ہی نہیں دے پا رہے.
دیکھیں یہ تو مطلب بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمیں چائنیز کے سے سیکھنا چاہیے، لیکن اگر چائنیز نہ بھی ہو تو سیکھنا چاہیے. سیکھنے کا عمل، ارتقاء کا عمل تو جاری رہنا چاہیے نا آپ کو. یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ہر وقت ہونا چاہیے، اور یہ ایک ٹاپ ڈاؤن جس طرح میں نے کہا اپروچ کے ساتھ ہوگا. جو آپ کے لیڈرشپ ہوں گے، پولیٹیکل لیڈرز، اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بزنس لانا ہے، انوائرمنٹ لانا ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ انویسٹمنٹ لائیں اور اس کے ذریعے ایکسپورٹ کریں چیزیں اور پیسہ بنائیں، یا آپ بیچارے مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کو ٹیکس نیک میں ڈال لی جائے یا ان پہ ٹیکس بڑھائے جائیں. تو دونوں چیزیں ایک لحاظ سے ضروری ہیں اور ایک بیلنس ہونے کی ضرورت ہے. اور اس لحاظ سے آئی تھنک گورنمنٹ کا رول بہت کرٹیکل ہے، بیوروکریسی کا رول بہت کرٹیکل ہے، اکیڈیمیا کا رول بہت کرٹیکل ہے، اور سب سے ضروری ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کا رول کرٹیکل ہے. اور آپ کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سینٹ ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ سینٹ کے اندر آپ کے ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں جو کہ جن کا کام ہے آپ کے اوور آل اسٹرکچر کو بہتر کرنا. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسٹارٹ یسٹرڈے اس پروسیس کو سمجھنا، اس عمل کو سمجھنا، اپنے کنڈکٹ کو بہتر کرنا. یہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. دوسرے ملکوں نے بھی کیا ہوا. بنگلہ دیش جس طرح آپ نے کہا، انڈیا ہمارے جیسے ہی ہے نا. تو کلچر بھی آلموسٹ سیم ہی تھا. بنگلہ دیش تو ملک کا حصہ تھا نا ہمارا. جی. تو وہ تو اس لحاظ سے بیوروکریسی کا اسٹرکچر بھی سملر ہے. تو آئی تھنک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر یہ نہ سوچیں کہ آپ کس کے لیے کیا کریں، آپ یہ سوچیں جب آپ بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں، انڈسٹری کو پروموٹ، کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے نوکریوں کی اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے جابس کی اپرچونٹی اور لرننگ کی اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں. جتنے بزنس فلرش کریں گے اتنے انٹرپرینورز نئے آئیں گے، گورنمنٹ پہ لوڈ کم ہوگا. ابھی تو ہر کوئی پکی نوکری کے چکر میں ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. سو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ اسٹڈیلی آپ نے جانا ہے اس ڈائریکشن میں، لوگوں کو کنونس کرنا ہے. آپ کے جو اکیڈیمیا میں لوگ ہیں ان کو بتانا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. جب آپ اکیڈیمیا کے لوگ سلیکٹ کریں تو ہر آدمی کے پاس اپرچونٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا ایک سلیکٹیو پروسیس ہونا چاہیے، اسپیشلی جو بزنس پڑھاتے ہیں، جو انٹرپرینورشپ، سوشل. لیکن وہ اس میں تو وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کا اور کہیں جو کہیں اور سیٹ نہیں ہو سکتے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آج کل میں خود اکیڈیمیا میں ہوں. لیکن زیادہ تر میجورٹی اگر دیکھی جائے تو آئی مین اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا مشکل، میرے نزدیک یہ مشکل نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں. ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، isn't it؟ تو آپ نے آسانیاں پیدا کرنی ہے. آسانیاں بزنس میں بھی پیدا کرنی ہے، لائف میں بھی پیدا کرنی ہے. سہولت دینی ہے تاکہ آسودگی ہے. اچھا سر، جو ایک گوادر ہے جو کہ دیٹ از پارٹ آف دا سی پیک اور مین پوائنٹ بھی ہمارا فوکل پوائنٹ بھی وہی گوادر ہی ہے. اب گوادر کے پچھلے دنوں، اگر میں مطلب آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ پولیٹیکلی، لیکن میں اگر اس چیز کو دیکھوں کہ اگر گوادر کے لوکلز جو ہیں ان کا جو ایشو ہے، ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں پہ نہ ہی جابس پرووائڈ کی گئیں، نہ ہی جو ہمیں وہاں پہ کچھ دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں. جو ڈائریکٹ گوادر کے وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایئرپورٹس بن رہے ہیں، پارکس بن رہے ہیں، تو اس کا لوکلز کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اکارڈنگ ٹو دیم. تو پھر تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایسا انوائرمنٹ ہو جو بزنس فرینڈلی یا باہر کے لیے انویسٹرز کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ڈیلی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر گوادر میں ایئرپورٹ بنے گا تو میکسیمم کون یوز کرے گا؟ میں اور آپ تو نہیں کریں گے نا کہ اسلام آباد سے پہلے گوادر جائے اور ادھر سے لے لاہور کی فلائٹ. کون یوز کرے گا؟ تو ٹھیک ہے چلیں. گوادر والے یوز کریں گے. اگر وہاں پر پانی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں فریش واٹر کے تو کس کا فائدہ ہو؟ میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ گوادر کی جو اپرچونٹی ہے اور اس کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی یہ کہ ہماری دیکھیں گفتگو، آپ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جس کی جو نیشنل لیول کی پوڈ کاسٹ ہے، اس کے اندر آپ گوادر کو ڈسکس کر رہے ہیں. آج سے 20-30 سال پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. سی پیک سے پہلے گوادر آپ کے نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں تھا. آج ہے. آج آپ کی نیشنل پلاننگ کا حصہ ہے، چاہے وہ میری ٹائم بلو اکانومی کے اگینسٹ ہو رہی ہو یا اوور آل آپ کی ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی. تو میرے نزدیک تو یہ بہت بڑا ہے. گوادر جس کے پورے ڈسٹرکٹ کو آپ 10 میگا واٹ بجلی دیتے تھے، ابھی ہی ریسنٹلی لاسٹ گورنمنٹ نے 100 میگا واٹ دیا ہے. یہ کس نے یوز کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنی، لوکلز نہیں کرنی.
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चूँकि हमारा माइंडसेट एक डिफरेंट है हेस्ट में काम करने का, तो हम चाहते हैं कि जी कल हम सुबह उठें तो हर चीज़ तब्दील हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या चाइना ओवरनाइट तब्दील हो गया था? टाइम लगा ना, 30 साल तो इनिशियल वर्क में लगा, उसके बाद 10 साल और कर। तो ये अभी टाइम तो गुजरने देना। अच्छा, पोर्ट अगर आएगी, एक शिप आएगा, एक कार्गो शिप, तो उसको पानी चाहिए, उसको वेजिटेबल्स चाहिए, उसको फ्रूट, क्योंकि उसे ट्रैवल करना है। वो कहाँ से ख़रीदेगा? कराची से मंगाएगा? नहीं, वो ग्वादर मिलेगा। लोकल मार्केट्स जो बिल्ड होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा फर्टिलाइज़र्स आ रहे थे, तो मुझे चाइनीज़ कंपनी ने वहाँ से कॉल किया कि हमें 50 ट्रक चाहिए, तो ग्वादर में नहीं थे अवेलेबल। तो अब ये मैंने तो नहीं लेके लोकल्स को कहना कि आप ट्रक ख़रीदें या बसें ख़रीदें या ट्रांसपोर्टेशन को ख़रीदें। मैं ये भी नहीं कहता कि सब अच्छा है, मैं ये कहता हूँ कि सब इतना बुरा नहीं है। हमें काम करना पड़ेगा, हमें ग्वादर के लोगों को, लोकल्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या लोकल पे ये लाजिम नहीं कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि वो चॉइस ही किसी के पास ना रहे? अब जबकि ग्वादर में सीपैक के थ्रू यूनिवर्सिटी बन रही है, सीपैक में वोकेशनल, तो आप वहाँ पे जितने ही बड़े हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ, और मैंने ग्वादर मास्टर प्लान पे काम किया है, तो मुझे पता है कि वहाँ की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं या यंग क्लास है, दे आर मच बेटर देन मैन। और मैं अक्सर वहाँ पे, और अक्सर अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि लड़के निकम्मे हैं वहाँ पे, और वो गर्ल्स आर मोर एफिशिएंट। एंड आई एम नॉट सेइंग निकम्मा इन अ बैड सेंस, आई एम सेइंग कि रिलेटिवली लड़कियाँ बहुत मेहनती हैं उनकी, लड़कों के पास तो अपॉर्चुनिटी होती है ना, यू नो। और इसीलिए मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में एक बात करता हूँ कि जब आपके पास ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, नई मेट्रोज बनती हैं, बेहतर ट्रेन्स बनती हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा फीमेल वर्किंग क्लास को होता है, क्योंकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में जा सकती हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब उतना अभी नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उतना हो जाएगा जितनी एक्सपेक्टेशन है। और इसमें लोगों को, जो लोकल्स हैं, उनको अपनी कैपेसिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, थोड़ा अपने, मैंने पहले भी कहा है, और इट्स नॉट जस्ट फॉर बलूचिस्तान, और ओवरऑल हमें कंडक्ट में भी हमें इतना कंप्लेनेंट नहीं होना चाहिए ऑल द टाइम कि ये मसले कि मर गए, डूब गए, डिफ़ॉल्ट हो गए, ख़त्म हो गए। हमें थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी रहना चाहिए। कितनी ही नेशन से अभी भी हम बेहतर हैं, कितने ही मुल्कों से अभी भी हम बेहतर हैं। इवन ग्वादर कितने ही लोकल एरिया से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइज बेहतर है, और मज़ीद बेहतर हो रहा है। आई विश देयर आर मोर होटल्स इन ग्वादर, और बन रहे हैं। लोग, अब आप खुद देख लें, कोस्टल हाईवे से ट्रैवल करके ग्वादर देखने जाते हैं। पहले कौन जाता था सिक्योरिटी की वजह से? कितने चाइनीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो अपना मुल्क छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पे काम रहने के लिए, तो नहीं आए, सेटल होने नहीं आए, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। जी, पक्की बात है। पक्की बात है, क्यों रहेंगे यहाँ पर? आपको मैं कहूँ जाएँ आप ग्वादर में सेटल हो जाएँ, आप हो जाएंगे इस्लामाबाद छोड़? मुश्किल है, मुश्किल तो फिर यही मुश्किलात उनको भी हैं यार, वो भी इंसान है, उनके ही बच्चे हैं, फैमिली है। लेकिन कहा तो यही लेकिन अगर ग्वादर इम्प्रूव कर जाता है, ग्वादर शेंजन की तरह डेवलप कर जाता है, ग्वादर दुबई की तरह, तो क्या दुबई में पूरी दुनिया के लोग आके नहीं रहते हैं? शेंजन में पूरी दुनिया के लोग आके नहीं रहते? तो फिर ग्वादर में भी रहे, आसूदगी हो, और आसूदगी तो बांटनी चाहिए। तो जितनी तरक्की होगी उतनी बेहतरी आएगी, कनेक्टिविटी होगी, लोग ट्रैवल करेंगे। अभी भी तो ग्वादर के लोग क्या कराची में नहीं रहते हैं? एंड आई एम नॉट सेइंग कि, तो एक परसेंटेज आप रख लें कि इतने लोकल होंगे, इतने यू नो खारजी होंगे, जैसे आप कहते हैं, तो काम बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोकल्स को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि मैं एज प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। मैं ये तो नहीं देखूंगा कि बलूचिस्तान के लोग उसको करेंगे कि चाइनीज़ करेंगे, मुझे प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मुझे एफिशिएंट लोग चाहिए, चाहे कि मुझे दुनिया में कहीं भी अच्छे और सस्ते मिले, मैं लूँ एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बात कर। हाँ, ये तो सिंपल सी बात कैपेसिटी है। अपनी बढ़ानी है, और उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब नई यूनिवर्सिटी बन गई है, नया वोकेशन सेंटर बन गया, ये अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ थी ग्वादर के पास? बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि हम जो है वो पॉसिबिलिटी, जो डेट है वो सी पैक की वजह से हम पे और बढ़ता जा रहा है, तो हाउ मच इज़ दैट ट्रू? और ये मतलब ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसके दोनों एक तरफ ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये इस तरह से नहीं है, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ बीइंग पोर्ट्रेड, या कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है कि हम देखिए, डेट की जो पब्लिक सेक्टर डेट होता है ना, उसकी एक फिलॉसफी होती है। पब्लिक सेक्टर डेट बुरा नहीं होता। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा डेट किसका है? यूएस का। उसके बाद किसका है? नो आइडिया। चले लिस्ट में हम बात करें, इवन जापान
فار دیٹ میٹر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ڈیٹ یہ نہیں ہوتا, ایون چائنیز کا بھی ہے اپنی کمپنیوں سے پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ. ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹ کتنا ہو, ایشو یہ ہو کہ آپ صرف سسٹینیبل پروجیکٹس کریں. اگر آپ اچھے سسٹینیبل گرین پروجیکٹس کریں جس سے آپ ملٹیپلائی کر سکیں اکانومی کو, تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ ایسے پروجیکٹ کریں گے کہ جی ایم این اے صاحب کے گھر پہ کے سامنے سے ایک سڑک گزر جائے, اور چاہے اس کی ضرورت ہو نہ ہو, ایم پی اے صاحب کے گھر کے سامنے ہو جائے, چیف سیکرٹری کے سامنے کے گھر سے گزرے, پھر پرابلمس ہوں گے. اگر ایک ایسی جگہ جہاں سے فارم سے مارکیٹ کنیکٹیویٹی ہے, گھروں سے ہاسپٹل کی کنیکٹیویٹی ہے, اسکول اور یونیورسٹی کی کنیکٹیویٹی ہے فار آل پیپل, تو ایسے تو فائدہ کریں گے نا, لانگ ٹرم میں بھی فائدہ کریں گے. تو آئی تھنک کہ آپ کا ڈیٹ کا ایشو سی پیک وائز اتنا زیادہ نہیں ہے. سی پیک کے صرف انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں آپ کا ڈیٹ ہے, باقی سارا پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ ہے. انرجی کے 28 بلین کے پروجیکٹ آپ کے سارے پرائیویٹ سیکٹر لیول پہ ہیں, کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے. آپ کے جو صرف آپ کے 2 روڈز ہیں اور ایک آپٹیکل فائبر ہے اور ایک اورنج لائن ہے, یہ 4 ہیں, اور ان کی ٹرم 25 سے 30 سال ہے. تو آئی تھنک بہت اچھے ٹرمز پہ ڈیٹ کا کوئی ایشو سی پیک وائز نہیں ہے. اوور آل نیشنل ڈیٹ کا ایشو ہے, لیکن پاکستان کا سب سے زیادہ نیشنل ڈیٹ سی پیک کا نہیں ہے, وہ ملٹی ڈونرز کا ہے زیادہ سے زیادہ, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح کے بڑے دوسرے جو ملٹی ڈونر ایجنسیز ہیں. تو آئی تھنک کہ اوور آل اس کانٹیکس کو سمجھنا ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ اگر اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ کی ٹریڈ ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے باقی ملکوں سے, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. اچھا سر, جو لیٹس کم بیک ٹو اسپیشل اکنامک زونس, اور جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان میں کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہو رہے ہیں ابھی کرنٹلی, مطلب آر یو پارٹ آف دا پروجیکٹس دیٹ آر ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ I was part of the رشکئی اسپیشل اکنامک زون فار 4 years. میں اس کے کنسیشنل ایگریمنٹ کو ڈرافٹ کرنے والوں میں سے تھا. ایون اس کے جو امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہے اس کے ڈرافٹ کرنے والا. تھوڑے سے کووڈ کی وجہ سے ہمارے جو اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں اتنے انویسٹر نہیں آئے. چائنیز پہ ریسٹرکشن تھی, آ نہیں سکتے تھے. اسینشلی سی پیک ایک بائی لیٹرل پروجیکٹ ہے, تو چائنیز کا آنا بڑا ضروری تھا, وہ نہیں آ سکے. 3 سال تو کووڈ نے لے لیے. اب دوبارہ سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹرینڈ آ رہا ہے جس میں چائنیز آ رہے ہیں. تو ہمارے لیے جو اوور آل انڈسٹریز ہیں جن پہ فوکس کیا جا رہا ہے, اس کے اندر مینوفیکچرنگ ہے, اس کے اندر ایگری بیسڈ انڈسٹری ہے, ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری ہے, ایسی انڈسٹری جس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو, اس کی ایسی ہو کہ آپ کے ایکسپورٹ بڑھے, ڈالر ریونیو کریٹ ہو. تو ایون کنسٹرکشن سیکٹر کی انڈسٹری ہے, فارما کی کافی انڈسٹریز ہیں جو کہ لگ رہی ہیں. لیکن آئی وش کہ یہ 3 سال نہ آتے اور تھوڑا سا ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے ایسی چیز کے بارے میں. وہ اب بہتر ہوئی ہے, اوور آل ڈسکشن بھی ہوئی ہے, کووڈ بھی ختم ہوا ہے, چائنیز بھی اب. سو آئی تھنک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں آپ کے ملک میں کافی انویسٹمنٹ آئے گی, جو کہ ابھی آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں شروع ہو گئے. تو سر یہ جو ٹھیک ہے انویسٹر, آپ یہ بتائیں کہ جو پالیسی ہے گورنمنٹس کی طرف سے, ہماری گورنمنٹس بھی تو بہت چینج ہوتی رہتی ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, تو کیا سی پیک ٹو اسپیشلی سی پیک کے کیس میں ہماری پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے یا اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں؟ ہماری جو پالیسیز ہیں نا, اس کے اندر چاہے وہ ڈینگی ختم کرنے کی پالیسی ہو, یا ماسکیٹو ختم کرنے کی, یا پولیو ختم کرنے کی, یا انویسٹمنٹ بڑھانے کی, اس میں سب سے بڑا پرابلم ہی کنٹینیوٹی ہے. کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوتی, اور ہم اس کو ہمیشہ پولیٹیکل اکانومی کے اگینسٹ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کے اندر 5 سال کی جو ٹرم ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ایز اپوز ٹو نیشنل اوور آل لانگ ٹرم پلاننگ. اسی کی وجہ سے آپ کی پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, اور پھر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں پچھلے نہیں صحیح تھے, اب ہمیں آگے. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ چارٹر اکانومی کر لیں 25 سالوں کے لیے, ساری پارٹیز بیٹھ جائیں, میجر پارٹیز ایٹ لیسٹ, ایون ناٹ میجر پارٹی جو آپ کی چھوٹی نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ بھی ساری شامل کر کے آپ ایک چارٹر آف اکانومی کریں. اس میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی یہ جو 1.3 ملین بچے ہر سال جو جابز میں ہیں ان کے لیے کیسی ہم اپرچونیٹی کریں گے. سیکٹرز آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا, مائنز اینڈ منرلز ہو گیا, ٹورزم ہو گیا اگلے گوئنگ فارورڈ, اور مینوفیکچرنگ اور انڈسٹری ہو گیا. سو اس لحاظ سے آئی تھنک آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے.
تھوڑا سا مل بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ایک دوسرے کی انٹرسٹ سے زیادہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اگلے 5 سال میں پاکستان انشاءاللہ ترقی. کل ایک عمار خان نے آرٹیکل ڈان میں لکھا ہوا تھا, اسی طرح کا کچھ پروپوز کر رہے تھے, وہ میکرو اکانومسٹ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پالیٹکس سے تھوڑا سا یہ جو اکانومی ہے سیگریگیٹ کر کے اس کو ایک اسپیشل پلان کے تھرو آپ کو لے کے چلیں آپ, اور اس میں وہ کنٹینیویشن رہے پالیسی کی, ایک اسپیشل اکنامک پالیسی کی آپ کی کنٹینیویشن رہے گی, تو تب بھی یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ بہت سارے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کی جو سب سے پہلے کرنا ہے, جس طرح میں ہمیشہ جب این ڈی یو میں لیکچر دینے جاتا ہوں یا کسی اور نیشنل ملٹری انسٹیٹیوشن میں ریجنل کنیکٹیویٹی لیکچر, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کس چیز کو سیف گارڈ کریں, کس اکانومی کو سیف گارڈ کریں. اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ کے جو ملٹری ڈسکشن ہے, ملٹری ڈسکورس ہے, ملٹری ایجنڈاز ہیں, وہ بہتر ہو. اسی لیے آپ نے جو بات کی اس میں پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مشکلات کیا ہیں اور اس کے اور ہمارے پاس کیا پوٹینشیل ہے. ایک سوٹ انالیسس کریں, اپنی اسٹرینتھ دیکھیں, ویکنیسز دیکھیں, اپرچونٹی دیکھیں, تھریٹس دیکھیں, ایکسٹرنل انٹرنل بہت, اور اس کے اگینسٹ آپ اپنی ڈیولپمنٹ کو, ایجنڈا کو آگے لے کے جائیں. اور جہاں جو چیز اور جو ادارے کام نہیں کر رہے, جو پالیسی کام نہیں کر رہے, اس کو ختم کر دیں. آپ کی تو بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جو پری پارٹیشن ہے, جو کہ اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. تو ریڈنڈنٹ پالیسیز کو, ریڈنڈنٹ ریگولیشنز کو, ریڈنڈنٹ این او سیز کو, میں نے پچھلے دنوں ایک پورے میپنگ کی تھی این او سیز کی. تو گلیات کے ایریا میں ہم ایک ٹیکس لے رہے تھے جس کی اوور آل اس کو کلیکٹ کرنے کی ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی وہ جتنا کلیکٹ ہو رہا تھا اس سے زیادہ تھی. تو اگر ایسا کوئی سسٹم ہے, پھر مینلی آپ کہتے ہیں کہ ہم نئے ادارے بنا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے اگینسٹ, بالکل بنائیں تاکہ ایفیشینٹ ہو. لیکن وہ ادارے جو ناٹ ایفیشینٹ تھے ان کو ختم تو کر دیں, ورنہ تو آپ کے نیشنل ایکسچیکر پہ لوڈ پڑے گا, آپ کی اکانومی پہ لوڈ پڑتا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا رتھلیس بھی ہونا پڑے گا اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, اور ان غلطیوں کو دوبارہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں یو مے بی فولڈ ونس بٹ اف یو آر فولڈ ٹوائز دین یو نو دا بلیم گوز ٹو یو. تو آپ بار بار تو نہیں وہ غلطیاں کر سکتے نا, isn't it؟ تو اس لحاظ سے آپ نے اوور آل سوٹ انالیسس کرنا ہے. سر جو گوادر ہے اس میں بہت ساری ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں, اور کوئی ریئل لائف ایگزامپلس بتائیں جو کہ آپ نے دیکھی ہوں اور بہت ساری جو پازیٹیو چینجز ہو رہی ہیں اسپیشلی فار دا لوکل. جی, میں نے سب سے بڑی چینج یہ دیکھی ہے کہ میں نے چائنا کے اندر پاکستانی فش کو سیل ہوتے دیکھے. اس سے بڑے کیا ٹرانسفارمیشن ہو سکتی کہ گوادر کی مچھلی آپ چائنا کے اندر اویلیبل ہو, رومچی کے اندر, اور اس پہ پورا آرٹیکل چائنا ڈیلی میں چھپا تھا. تو یہ اس سے بڑا کیا ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے. سملرلی آپ کی جو شپ ہے, جو کاسکو کمپنی ہے بہت بڑی چائنا کی, ورلڈ نمبر 1 ہے, وہ یہاں پر آتی ہے, یہاں پر اپنا مال اور رسد لے کر آتی ہے اور یہاں سے آگے لے کے جاتی ہے. تو اس سے زیادہ کیا ٹرانسفارمیشن ہے؟ کتنے شپس آتے تھے گوادر؟ کوئی بھی نہیں. تو پچھلے 5-10 سالوں میں یہ چینجز تو آئی. ایون جب سنگاپور کے پاس گوادر تھا تو کتنے شپس آتے تھے؟ یہ میں نے ٹرانسفارمیشن ہے. پھر میں نے وہاں پہ لوگوں کے گھر پکے اور اچھے اور بڑے ہوتے دیکھے, 2-2 کنال کے اب لوگ گھر ہیں, وہی جن کے پیچھے کچے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں. ماڈرن آرکیٹیکچر انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے چائنیز کو, یا ہم جیسے جو جا کے وہاں پہ رہتے ہیں. گیسٹ ہاؤسز بنتے ہوئے نہیں دیکھے. آپ امیجن کریں نا کہ جب جو پی سی ہوٹل ہے وہاں پر لنچ اور ڈنر کی پرائس آلموسٹ سیم ہے جو کہ لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر. تو کوئی کھاتا ہی ہوگا تو پرائس اتنی اوپر ہے نا, کوئی پیسے دیتا ہوگا تو یہ ہے. تو اس سے آپ کو آئی مین اٹ مائٹ بی اے ویری روڈ وے آف ججنگ دی اوور آل امپیکٹ, بٹ آئی تھنک پھر دوسرا اسکول اور یہ کالجز آپ دیکھیے گا کہ 10 سال مطلب اس یونیورسٹی سے اور ووکیشنل سینٹر سے جو پہلی لاٹ نکلے گی تو وہ بولیں گے بھائی اب ہمیں نوکریاں دو. اس وقت ایک چینج پروسیس. یاد رکھیں چینج جو ہوتی ہے, لیڈرشپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ چینج کو مینیج کرے, اسٹیک ہولڈر کو مینیج کرے, چینج کو مینیج کرے. ورنہ تو تبدیلی آتی ہے اور ایز اے سلوگن آپ کہتے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے, بٹ وہ تبدیلی کو کیسے ہینڈل کریں؟ جب آپ کے ملک کے اندر یا کسی بھی علاقے کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں, بڑے بڑے گھر بنتے ہیں, تب بھی ایک تبدیلی آتی ہے. جب آپ کی گلی گندی ہے اور اگلے دن آپ کو صاف اور شفاف اور پکی نظر آئے تو بھی آپ ایک تبدیلی کے ایسپیکٹ. اور اس تبدیلی کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. چاہے
چاہے وہ ریلیجس کلیرکس ہوں, چاہے وہ آپ کے ٹیکنوکریٹس ہوں, چاہے آپ کے پولیٹیشینز ہوں, ان سب کا بہت بڑا, ایون گھروں میں ماں باپ نے بتانا ہے لوگوں کو کہ جی اب اگلے 5-10 سالوں میں اگر آپ فشنگ بھی کرتے ہیں, پھر مشیرے ہیں, تو جو فشنگ ٹیکنیکس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے اگر, پھر آپ کی لاجسٹکس اور وہ جو کولڈ لاجسٹک ہاؤسز ہیں وہ وہاں پر ابھی جا رہے ہیں نئے ون. گوادر لوگ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی ہم نے زیادہ ہائپ بھی کریٹ کی ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں. ہمیں سلولی آگے بڑھنا چاہیے. جب آپ بہت تیزی سے آگے جاتے ہیں تو پھر آپ تھک بھی جلدی جاتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا, سانس جلدی چڑھتا ہے. تو اب اگر آپ سلولی چلیں, ڈائریکشن آپ کی درست ہو. چائنیز پرانی کہاوت ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ فاسٹ یو آر موونگ ایز لانگ ایز یو آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو آپ ڈائریکشن اگر ٹھیک ہے تو پھر چلتے رہیں آرام سے. سیکیورٹی کے ایشوز ہیں بے انتہا, ان کو ایڈریس کریں. اور بھی ایشوز ہیں, لاجسٹکس کے ایشوز ہیں. آپ پی سی کے علاوہ وہاں پہ اچھا ہوٹل نہیں ہے تو بزنس مین کیسے جائے. سیکیورٹی کی وجہ سے ایک بہت ہی ایک اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہے. تو یہ سب چیزیں آپ سر لوکل انویسٹرز کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ جا کے گوادر میں انویسٹ کریں؟ دیکھیں, پیسے کو اٹریکٹ کرتا. اگر آپ پیسہ بنائیں گے, لوگ بنائیں گے, چاہے فوراً آ کے بنائیں, تو لوکل بھی انٹرسٹ ہوگا. اور لوکل کے بغیر دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فورن بزنس مین آ کے یہاں پہ بزنس کرے لوکل سپورٹ کے بغیر. پاسبل نہیں ہے نا. بالکل. تو آئی تھنک کہ لوکل کو کنونس کرنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل اچھا کوشچن کیا کہ لوکل جو ہوتے ہیں وہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, وہ فرسٹ لائن آف انفارمیشن ہوتے ہیں فار فورن انویسٹر. وہ ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی بزنس انویسٹ کرو. چیمبرس, تو اس لحاظ سے آئی تھنک آپ کو اپنے چیمبرس کے ساتھ گورنمنٹ کی اور چیمبر کی اور اکیڈیمیا کی جو جسے کہتے ہیں نا بزنس گورنمنٹ اکیڈیمیا لنکیجز بڑھانے کی ضرورت. آپ کے شاید باہر ایک سلوگن بھی میں نے کہیں لگا دیکھا ہے کہ انڈسٹری, تو یہ سلوگن کے طور پہ نہ ہو کہ باہر دیواروں پہ لکھا ہو لوگ کہ ہاں یار یہ بڑی اچھی چیز. ایک جینول پریگمیٹک سسٹم ہونا چاہیے جدھر اکیڈیمیا کے ساتھ لنکیجز ہوں. اور لنکیجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئے ہو ایک لیکچر دے کے چلے گئے. لوگ آئیں یہاں پر پریکٹیکل 6 مہینے گزاریں, اور اس میں یونیورسٹیز کو ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمارے پروفیسر ادھر آ کے دیکھیں گے کہ کس چیز کے لیے پروڈکٹ کر رہے ہیں تو اچھا پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے, یو نو. تو اسی لیے بہت سارے سلوگنز اور یہ جو نیریٹو ہوتا ہے یہ کہنے کی حد تک رہ جاتا ہے, لیکن ہمیں یقیناً اس کی ضرورت ہے. ہمیں ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تبدیلی ان ٹرمز آف دیئر ایٹیٹیوڈ, ان ٹرمز آف دیئر ڈیجیٹائزیشن آف سسٹم آف ورک. کیونکہ فیوچر آف ورک میں اگر روبوٹکس اور اے آئی آ گئے تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے, کوئی بابو نہیں رہے گا, اور میں اور آپ بھی نہیں شاید ہوں. اس کی جگہ کوئی 2 روبوٹس آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے. تو آئی تھنک اس لحاظ سے ابھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت تیزی سے فنڈامنٹل پروفاؤنڈ چینجز آ رہی ہیں. دنیا بہت تیز ہو رہی ہے, اسپیڈ آف کمیونیکیشن بہت بڑھ گئی. آپ ابھی یہ پوڈ کاسٹ کریں گے, رات کو یہ آن لائن ہوگی اور یہ ساری ڈسکشنز کوئی سن رہا ہو, اور اس کی لیول آف ویلتھ آف نالج بڑھ رہی ہوگی یا نہیں بڑھ رہی ہوگی. تو ان دونوں طریقے سے آئی تھنک کہ the challenge is big but the opportunity is even bigger. So you look at both the challenges and opportunities. So if the opportunity is bigger تو پھر forget about the challenge and work hard, I think. سر انوائرمنٹ کے اگر اس میں دیکھا جائے تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور یہ بھی آج کل ہے کہ جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جن ایریاز میں یا جن کنٹریز میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انہوں نے ہی جو ہے وہ دنیا کے گلوبل انوائرمنٹ کو زیادہ امپیکٹ کیا ہے آفٹر دا انڈسٹریلائزیشن ایج. تو سی پیک ہے, ڈیولپمنٹ ہوگی, اور اس کے اور ہمارا جو یہ والا ایریا ہے یہ بڑا فریجائل بھی ہے. ایک دیکھا جائے, آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے ہاں ریسنٹلی فلڈز آئے اور کلائمیٹ چینج کے بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. ایک اس میں چلو یہ اچھی بات ہے کہ وہ میں آپ کے کچھ آرٹیکلز بھی پڑھ رہا تھا اور وہاں پہ یہ ہو رہا, آپ نے لکھا کہ جو چائنیز ہیں وہ سیڈ پاکستان میں اس طرح کا ماڈرن کچھ ٹیکنالوجی کے تھرو سیڈز پروڈیوس کریں گے جس پہ, اور باقی ایکسپورٹس کے بھی ہمارے پاس اپرچونیٹی ہوگی کہ ہم ایگری پروڈکٹس ہیں وہ چائنیز کو بیچ سکیں گے. ٹھیک ہے, بٹ انوائرمنٹل چیلنجز آر دیئر. اب یہ بتائیں کہ اس چیز کو کیسے, ہاؤ کین وی اسٹرائک اے بیلنس کہ ڈیولپمنٹ بھی ہو
سی پیک کے تھرو اور انوائرمنٹ بھی ہمارا پروٹیکٹ رہے. لیکن جب آپ میٹ یوز کرتے ہیں گوشت تو کیا وہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے؟ ایکسیسو اگر نہیں ایکسیسو تو نہیں اچھا نا. ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانا برا ہے, یہ نہیں ہے. ایک اعتدال پسندی ہونی چاہیے ہر چیز. اسی طرح انڈسٹری کے اندر اب ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. تھر کے اندر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے جس کا ایمیشن بہت بہت کم ہے. تو ریزن ہر چیز کے پیچھے نیت میں دیکھتا ہوں. اگر آپ کی جو نیشنل بڑی جو نیشنز ہیں ان کا اگر نیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ نہیں ان کو ترقی نہیں کرنے دینی اور ہم نے خوب کر لی اور ہم مزید کریں تو پھر یہ نیت کا ایک عمل ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو بڑے ملک ہیں انہوں نے ریسورسز دینے ہمارے جیسے ملک کو جن کے پاس تھریٹ تو ہے تو لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے ریسورسز نہیں. اور تیسرا یہ چیز بھی ریئلائز کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اس چیز کو بہت زیادہ بولنا چاہیے کہ کیا دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ پاکستان جیسے ممالک کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان لوگوں سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں تو ان کو اپنی رسپانسبلٹی سوچنا چاہیے. تو اگر لیٹس سے وہ نئی ٹیکنالوجی ڈھونڈتے ہیں یا ایجاد کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پولوشن ان کے ملک میں کم ہے تو ہمیں بھی دیں یا ہمیں ان کے بارے میں دیں, شاید ہم خود بنا لیں. سو آئی تھنک چیلنجز ہیں انوائرمنٹ کے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ روک دیں. ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے, آسودگی آپ نے لانی ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو بیکم رچ اینڈ پراسپرس ایز اے نیشن, ایز انڈیویجول, ایز فیملی. آپ کی فیملی کے اندر بھی اگر کوئی پراسپرس ہے تو وہ اچھا سمجھا جاتا ہے, نہیں. اگر آپ نوکری کرنے کے لیے اللہ کرے ایسا دن بھی ہے کہ لوگ پاکستان میں ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بھائی باہر سے لوگ آئیں گے, یہ ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, آئے پاکستان میں آئے. ہم نہیں جاتے دبئی میں, یو کے میں, یو ایس میں, یورپ میں نوکریاں کرنے. تو اللہ کرے ایسا دن آئے جب لوگ پاکستان میں آئے, گوادر میں آئے, ادھر ادھر آئے اور آ کے ہم بھی اس بنائے مال و رسد. سو آئی تھنک کہ انوائرمنٹ کے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ایک واحد حل ہے. ابھی ہم رینیوبل کی طرف جا رہے ہیں, گورنمنٹ اوور آل اس طرف جا رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتا ہوں بہت سارے مشروم ہو رہے ہیں. لیکن پھر اس لحاظ سے ٹیکنالوجی بھی ٹھیک آنی چاہیے. ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ واقعی جیسے میں نے آپ کو تھر کا ایگزامپل دیا, بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے. کول بیسٹ پلانٹ آپ نے لگائے, بالکل انوائرمنٹ چیلنج نہیں ہے اگر آپ خود چکر لگائیں تھر کا. یا ایون کراچی کے اندر اگر لیکن یہ تو بہت زیادہ میڈیا پہ تو یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ انوائرمنٹ کو مطلب کہ نقصان پہنچا رہا ہے یہ جو تھر والا ہے, اور اسپیشلی جو ہم کول جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں افغانستان سے. کول امپورٹ ایک ڈفرنٹ اسپیکٹ. تھر تو اللہ نے ہمیں دی ہے نا, تھر تو نیچرل ہے اور نیچرل ہے, سستا ہے, تو ہم کیوں نہ پروڈیوس کریں نیچرلی. اور دوسرا یہ کہ کول پاور پلانٹ جو ہوتا ہے اس کی جسٹیشن پیریڈ کم ہوتا ہے, وہ 2-1 سال میں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ اس میں جا کے انویسٹمنٹ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف ہی کول میں بنانا شروع کریں, آپ ہائیڈل کے اور بڑھائیں, ڈیم بڑھائیں, رینیوبل انرجی زیادہ سے لائیں. اس کا شیئر ابھی انہوں نے جو نئی پالیسی آئی ہے اس میں بائی 2030 آپ نے 30% آپ نے رینیوبل کی طرف جانا ہے. ایئر بھی ہے آپ کے پاس, ہوا ہے آپ کے پاس, سن لائٹ ہے. پاکستان تو ایسا ملک ہے جس میں ہر چیز ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ریسورسز تو بہت ہیں, بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک انوائرمنٹ چیلنج ہے انوائرمنٹ. لیکن ہم اب رینیوبل کی باتیں کر رہے ہیں, اب ہم رینیوبل کو پروموٹ کام بھی کر رہے ہیں, ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں. آپ کے ایم شور اس ادارے کے اندر بہت سارے سولر کی انیشیٹیوز ہو رہے ہیں اور خود بنا رہے ہوں, بنانے کی کوشش کی جائیں گے. تو آئی تھنک آگے اگر ہم الیکٹرانک وہیکل کی طرف ہمیں جانا ہوگا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں ای وی بنا دیں اور لے لیں. اس کے چارجنگ اسٹیشنز ہونے چاہیے, اس کا جو پورا ایکو سسٹم ہے وہ امپروو ہونا چاہیے, اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے ورک شاپس ہونی چاہیے. تو اور جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ اردو میں کہتے ہیں کہ جب آسودگی آتی ہے تو نزاکت بھی ساتھ ساتھ آئی جاتی ہے. تو آ جائے گی یار نزاکت بھی, آسودگی تو پہلے آئے. آئی تھنک سو. سر پاکستان بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ میرا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, یہ تو میں نہیں, آئی ایم ناٹ ایگریئنگ ٹو دیٹ. پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے آپ بڑے آپٹمسٹک ہیں ماشاء اللہ, اور ہونا بھی چاہیے, لیکن میں تھوڑا سا پیسمسٹک ہوں. تو میں آپ کے ویو پوائنٹس ابھی اپنی آڈینس کے آگے رکھ رہا ہوں, اینڈ دے وڈ
ڈیسائڈ کہ کیا چیز ہے, اور دے وڈ لیٹ اس نو ان آور کامنٹ سیکشن. اچھا سر, دس وڈ مے بی دا لاسٹ کویشچن کہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارا مطلب کہ بہت ہی برا ہے. ہم دنیا میں اگر ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ اس کو لاسٹ اس میں آتا ہے اگر رینکنگس میں دیکھا جائے, تو کیا سٹیپس لیں کہ ابھی چائنیز کے سامنے تو چلیں ٹھیک ہے, ہم چائنیز کے سامنے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کے بھی بہت زیادہ نقصان کیے ہیں ان ٹرمز آف جو چائنیز کی لائفس کے اس میں دیکھا جائے بہت ساری, اور وہ تھریٹ میں بھی رہتے ہیں ہمیشہ. تو کیا سٹیپس لیں؟ آئی تھنک پاکستان کے بارے میں نیریٹیو یا امیج کو نہ سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ ہارڈ امیج کو پروموٹ. جو ریل امیج ہے اس کو ہم کو بندروں کی طرح درختوں پہ تو نہیں رہتے نا, نہیں, یا ہم ایک دوسرے کو مارتے اور کرتے نہیں رہتے نا جنرل امیج. لیکن وائلنس تو ہے آپ کی سوسائٹی, ایکسٹریمزم ہے. تو اس ایکسٹریمزم کو, اس وائلنس کو آپ ختم کر سکتے ہیں تھرو بیٹر ایجوکیشن, کر سکتے ہیں نا. ایون ریلیجیس ایجوکیشن اگر آپ کی ہائی کوالٹی ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے. کیا اسلام آپ کو کہتا ہے کہ جا کے مارے؟ نہیں نا. نہیں, اسلام کہتا ہے کہ آپ ایجوکیشن پلان, چاہے اس کے لیے چائنا جانا پڑے. ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایجوکیشن آلسو. جب وہ کہتا ہے کہ چائنا جائیں, آپ کا دین آپ کو کہتا ہے, آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جائیں اور کلچرل ایکسچینج بھی ہو, لوگوں سے ملیں, لوگوں سے سیکھیں. سلک روٹ کیا تھا؟ لوگ موو کرتے تھے, کلچر, نالج, ویلتھ, یہ سب ایک ساتھ موو کرتی. تو آئی تھنک پاکستان کا رائٹ امیج لوگوں کو دیں کہ ہم بہت فرینڈلی ہیں. ہم وہ ملک ہیں جہاں پر اتنے افغانی آگے اتنا عرصہ رہتے رہے اور ابھی بھی رہ رہے ہیں اور یہاں کے ریسورسز کنزیوم کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. ہمارے 2 لوگ چلے جائیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم ایسا ملک ہیں جس نے کبھی کسی پہ جنگ مسلط نہیں کرنے کی کوشش کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ وی آر اے نیوکلیئر کنٹریز. ہم نے کیا کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز کی, دیکھیں ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, بھائی بھائی میں ہو سکتے ہیں اور بھائیوں میں ہو جاتے ہیں, گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے کسی کو جا کے تو نہیں کچھ کہا نا. ہم آرام سے رہ رہے ہیں, خوبصورت ملک ہے, اچھے کھانے ہیں, اچھے کپڑے ہیں, اچھے لباس ہیں, اچھی کاٹن ہے, اچھے خوبصورت آپ جیسے نوجوان ہیں, لڑکے اور لڑکی ہیں. تو اس آئی تھنک اتنا ہم, ایک تو ہمیں خود بھی سیلف کرٹیکل ہونے کی ضرورت نہیں, اور آئی تھنک ہمارے جو فورن افیئرس کے لوگ ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, ہمارے وہ لوگ جو باہر انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو پاکستان کا ریئل امیج دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم پہ بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں, لیکن کیا وہ کتابیں ہم خود نہیں لکھتے؟ اور کافی ہم خود بھی لکھتے ہیں. کیا ہم سیلف کرٹیکل زیادہ تو نہیں ہیں؟ یہ انالیسز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سیلف کرٹیکل زیادہ ہیں تو کم ہو جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں مطلب ہے, اور یہ کام کہ گھروں میں جب لڑائی ہوتی ہے 2 بھائیوں کی تو کون آ کے اس کو صلح کراتا ہے؟ والد, بڑے کراتے ہیں. بڑے. تو بڑے کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر؟ تو ہمارے لیڈرز جو ہیں. تو اگر وہ آپس میں لڑیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپس میں پہلے بیٹھیں, ملک کی ترقی کا سوچیں. میں نے جیسے بار بار کہتا ہوں, چارٹر اکانومی کریں, بڑے بنیں. تمام لیڈرز ہمارے جو ہیں وہ 60 سال سے زیادہ کے ہیں. انہوں نے آپ جیسے لوگ ینگسٹر جو 20, 25, 30 سال کے ہیں, ان کو میسج دینا ہے نا ایک اچھا. پہلے ہمیں اسپیس تو دے دیں. وہ بھی دیں گے نا, یہ ان کو بھی سیکھنا ہے, ہمیں بھی سیکھنا ہے. آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ان کو رسپیکٹ دیں, انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ کیسے آپ کو ٹرسٹ کریں. تو پھر سی پیک بھی اچھا ہوگا, پھر کیرک بھی اچھا ہوگا, پھر کے پی اکنامک کوریڈور بھی اچھا ہوگا, پھر بیلٹ اینڈ روڈ بھی اچھا ہوگا, ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھی آئے گی. لیکن پہلے سوشل ویلیوز تو اپنی اچھی کریں نا. اور ہم بہت اچھے مہماندار ہیں, ہمارے کھانے دیکھ لیں, ہمارا کلچر دیکھ لیں, یہی تھا فیوژن, کلچرل فیوژن دیکھ لیں. کتنے ملکوں میں آپ اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں, انڈیا کے اندر بہت ساری ایسی نیشنز ہیں جو کہ ان کی فرسٹ لینگویج ہندی نہیں ہے, ان سے ہندی بولی نہیں جاتی. فرسٹ لینگویج تمل اور وہ ہے, سیکنڈ انگلش اور تھرڈ. ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہر کوئی اردو بولتا ہے. ایک ہماری زبان کتنی خوبصورت ہے اور وہ کتنا فیوژن لے کر آتی ہے. پوری نیشن میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اردو نہ سمجھتا اور بولتا. اور اس ایریا میں کتنے زیادہ انفلوئنسز ہیں, افغان ہے, ٹرک ہے, پرشین ہے, عربک ہے. مطلب اس لحاظ سے تو دیکھیں تو ہم کشمیر کی طرف آپ جائیں نا, ادھر آپ بھول گئے. اگر نارتھ میں جائیں, جی نارتھ, آئی مین اس طرف, یہ تو آپ ویسٹ کی طرف بات کر رہے ہیں نا, نارتھ ایسٹ کی طرف آپ جائیں
इवन जो साउथ ईस्ट की तरफ जाए, आप नीचे जाए ओमान के साथ गवादर, तो ओमान से हमने लिया है, मिडिल ईस्टर्न कल्चर, ओमानी कल्चर, ये सब हमारे सच अ ब्यूटीफुल कंट्री भी है, और इतनी खूबसूरत कोस्ट लाइन है 1100 किलोमीटर। लेकिन उसको ठीक करना, इन चीज़ों को ठीक करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। बाहर से चीनी आएंगे, वो हमारे साथ करेंगे, क्योंकि हर अच्छा और अमीर आदमी अपने मोहल्ले में अच्छे और अमीर लोगों को देखना चाहता है, या एटलीस्ट ऐसे लोगों को ज़रूर देखना चाहता है कि वो उसके घर में बट्टे ना फेंकें, शीशे ना तोड़े पत्थर मार के। तो अगर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें आई थिंक खुद भी अपनी हेल्प करनी चाहिए, और मिल के एक रीजनल इकोनॉमी का बहुत सेंटर पॉइंट बनने की ज़रूरत है। चल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। होपफुली वी विल हैव अनदर कन्वर्सेशन। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू।